یا رسول اللہ مرحبا عزیزان محترم. اب وقت کا مکمل احساس کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچا کے انشاءاللہ تعالی اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. انتہائی معزز سامعین و حاضرین، پھر ایک اور مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ تمہیدی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے اور وقت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور یقینی طور پہ یہ اللہ کا بے پایہ فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں بلایا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس میں حاضر ہوں، بلکہ اب تک ہمیں بٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے منہ مبارک کے دیدار سے بھی ہم کو فیضیاب فرمائے گا. ابھی برادر اکبر شیخ مولانا سید عماد الدین قادری الجیلانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں میلاد النبی کے حوالے سے بات فرمائی ہے. اسی سے کچھ استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کی مقدس جماعت سے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو. جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو. اور جب اصحاب کرام نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت کے باغات سے ہم کچھ لے لیں؟ ہم تو زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم جنت تک ہماری رسائی کہاں، ہم کیسے جنت تک پہنچے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہاں جنت کے باغات سے مراد ذکر کی محافل ہیں، ذکر کی محافل ہے. رسول پاک نے اپنے مقدس ساتھیوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو ذکر کی محافل ہے وہ جنت کے باغات سے کچھ کم نہیں، جب وہاں سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو. کیسی خوش بختی کی بات ہے کہ آج اظہر حسین کے گھر میں اس ذکر کی محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ اکبر. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. مکمل توجہ اور انہماق. انشاءاللہ مائک تو ایک وسیلہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میری بات پہنچ جائے گی آپ تک، میری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. مکمل انہماق، مکمل توجہ. ایک اور حدیث شریف ترمذی شریف کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور سیدنا مولا کائنات امام سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مرویات سے یہ بات آتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں، اور وہ کچھ بات ارشاد فرما رہے تھے، کچھ اصلاحی وہ بات ارشاد فرما رہے تھے. اور جیسے دیکھا کہ کافی اس میں مجمع بڑی غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، انہماق کے ساتھ رسول پاک کی باتیں سماعت کر رہا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے تھوڑا سا، عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب علم کی بات آتی ہے، ویسے تو ہم 4 گھنٹے بیٹھے، 5 گھنٹے بیٹھے، 6 گھنٹے بیٹھے، رات کے 2 بج جائیں، 1 بج جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے کوئی علمی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، تو ایک فطری چیز جو عمومی طور پہ آج پائی جا رہی ہے کہ لوگ بور ہونے لگ گئے اور فوری گھڑی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وقت یقینی طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کو جلدی جانا ہوتا ہے، تو لیکن محفل کو چھوڑ کے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. مقصد سیکھنا نہیں ہے، صرف میزبان کو خوش کرنا ہے. تو پھر وہ محفل میں آنا کیسا آنا ہوا؟ مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس محفل کی جو ایسنس ہے اس کو حاصل کریں. یقینی طور پہ میزبان کو خوش کرنا بھی، دلجوئی کرنا، یہ اچھا مقصد ہے مہمان کا، لیکن جو اصل مقصد حقیقی ہے وہ علم کا حصول ہے، نالج کو حاصل کرنا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو فرما رہے تھے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور وہ جانے لگے. اور تب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے دی کہ جو وہاں پر تشریف فرما تھے، اور فرمایا یہ سدا خوش رہے، خرم رہے، شاد و آباد رہے. رسول پاک نے فرمایا، کہا یہ جو لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں خدا ہمیشہ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فضل رکھے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ جو ذکر کی محافل سے کچھ سیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ان اچھی باتوں کو معاشرے میں لوگوں تک پہنچاتا ہے.
صرف سننا سبحان اللہ گھر جا کے سو جانا نہیں، بلکہ اس بات کو آگے پہنچانا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا علماء اور مشائخ بیان کے بعد پوچھتے ہیں کیا میاں ٹھیک تھا بیان، کچھ سنے سمجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پوچھ لیا گیا صاحب کیا بات بولے تو سبحان اللہ سنے کیا؟ تو اصل مقصد ہے سننا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بیٹھنا بھی برکت ہے، وہاں بیٹھ جانا بھی یقیناً بخشش کا انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سامان فرما دے گا، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی جو کوشش ہونی چاہیے اس محفل سے کچھ حاصل کرنا، کچھ سیکھنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا۔ سرکار نے فرمایا جو محافل سے باتوں کو سیکھتا ہے، اچھی باتوں کو سیکھتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور جس کو رسول پاک نے خوش نصیب فرمایا اس کی خوشیوں کا اندازہ کون لگائے؟ جو ساری کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ فرمائے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو دین کی بات کو پھیلائے، اللہ اکبر، اچھی بات کو پھیلائے۔ یہ بات بھی بڑی سعادت کی ہے۔ آج اس ملک میں ہم آپ بیٹھے ہیں، مجھے غالباً جارجیا سے ایک کال آیا، میسج آیا، ہمارے ایک ساتھی ہیں AIS کے، جارجیا ان کا جانا رہا، کہہ رہے ہیں صاحب اس قدر مس کر رہا ہوں شکاگو کی طرز کو، میلاد کی محافل کو، کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک اور بھی ساتھی نے فون کیا، کچھ نہیں ہے صاحب، نہ سیکھنے کے لیے کوئی محفل جمتی ہے، کوئی اپنے میں ہی نہیں ہے۔ تو کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شکاگو کی سرزمین پہ، گریٹر شکاگو میں اس قسم کی محافل منعقد ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ لوگ وہاں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریفہ غالباً میں نے کسی جمعے میں یہ حدیث شریفہ سنائی بھی ہے، اور میں بس اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج کا ہمارا ملنا بیٹھنا یہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے، یہ آپ کے سامنے بات پیش کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جس طریقے سے ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جلسے کی شکل میں، ایک حلقے کی شکل میں، اور یہ حدیث شریفہ مسلم شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث شریفہ آئی ہے کہ ایسا ہی ایک جتھا اصحاب کرام کا ایک حلقہ بنا کر، جلسہ بنا کر، جلسے کی شکل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا مسجد میں تشریف فرما تھا، اور رسول پاک تشریف لائے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے آ کر جو حلقہ بنا کر جلسہ کر رہے تھے، ان سے کہا یہ بتلاؤ کہ یہاں مسجد میں جو تم جلسہ کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اجلسکم، کیوں جلسہ کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یہاں ہمیشہ سوال کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سوال فرمایا ہے۔ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی سوال کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بات لا علمی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ لوگوں تک اس واقعے کو پہنچانا ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ رسول پاک نے پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم جلسہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں، محفل سجائے ہوئے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نذکر اللہ عز وجل، کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اس کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اسلام کی جانب، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے اس جلسے کا کون ہے یہ کہنے والے؟ اصحاب کرام۔ کون ہے اصحاب کرام؟ رسول پاک کے ساتھی، کمپینینز۔ یہ خانقاہ شریف قادریہ جیلانیہ کی بات نہیں، امریکن اسلامک سوسائٹی کی بات نہیں، مرکز اہل سنہ والجماعہ کی بات نہیں، مرکز اہل بیت سینٹر کی بات نہیں، بلکہ رسول پاک کے صحابہ کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی دین کے اوپر، اور ہم اللہ کا شکر بجا لائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہم پر کہ آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، آپ کو
قرآن میں کیا ہے؟ لقد من اللہ، صاحب نے بھی فرمایا نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مننا کا جو لفظ ہے نا وہ ایمفیسائز کرتا ہے احسان عظیم، کائنات کا سب سے بڑا احسان اللہ فرما رہا ہے اگر میں نے کیا ہے تو وہ میرے حبیب کو بھیج کر کیا ہے. اور سرکار کے صحابہ فرما رہے ہیں وہ من علینا بکا، آپ کو جو احسان عظیم بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے یا رسول اللہ، ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے آپ کی آمد پاک کی خوشی منانے کے لیے نظر کر رہے ہیں. اب آمد کیا ہے بھائی؟ آمد کب ثابت ہو؟ جب ولادت ہو. بھائی آنا ثابت کب ہو؟ جب پیدائش ہو، جب برتھ ڈے ہو، تبھی تو آنا ثابت ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام سرکار کا میلاد منا رہے تھے. اور یہ کس میں ہے بات؟ سنن نسائی یاد رکھ لیجئے، مسند احمد بن حنبل، حدیث کو پیش کرنے کا میں ذمہ دار. عزیزان محترم، یہ صحابہ کا عمل تھا. الحمدللہ یہ صدقہ ہے رسول پاک کی نالین کا، اور یہ صحابہ کا کرم ہے، اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے کہ اسی روش میں 1450 سال کے بعد آج بھی رسول پاک کے غلام اسی طریقے سے حلقہ اور جلسہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. اور پھر اس کے بعد رسول پاک نے یہاں پہ خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ اور سوال کیا. فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاتا، قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذاتا. اللہ اکبر. رسول پاک نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا صرف یہی مقصد ہے کہ تم میری آمد کی خوشی کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کی آمد کی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ من علینا بکا کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جو احسان عظیم فرمایا آپ کو بیچ کر اس کی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے یہ سنا، آپ نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، ہرگز میرے اس سوال سے یہ نتیجہ اخذ مت کریے. آپ لوگ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، آقا اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں فکر مت کرو، میں تم پہ تہمت باندھنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہا، تم پہ شک ہے اس لیے نہیں کہا، تم لوگ مشکوک لوگ ہو اس لیے نہیں کہا میں نے، بلکہ میں جاننا چاہتا تھا. پھر رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ ابھی ابھی جبریل امی میرے پاس آئے. میں نے تم سے جو سوال کیا ہے وہ شکی بنیاد میں نہیں، تم پہ تہمت باندھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بات دراصل یہ تھی ابھی ابھی جبریل امی میرے پاس آئے ہیں. اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. کیا فرمایا؟ فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی ابھی جبریل امی آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس جلسے کے مقصد کی وجہ تمہارا ذکر ملائکہ کے درمیان کر رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے، میں کوئی ٹیکسٹ بک سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ہسٹری کی بک سے بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی گھر کی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں. صحافتہ، جانتے ہیں نا صحافتہ کیا ہے؟ اس کی متن سے بات پیش کر رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کیسی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم آپ چاہے وہ کسی بھی گھرے کا ہو، کسی بھی کمرے میں بیٹھا ہو، کسی بھی مسجد سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پہ حلقہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، تو یہ صحابہ کی پیروی ہے، ہمیں بات کی پیروی ہے. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نصیحت کا نزول ہوا ہے. اب یہ جو نصیحت کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے.
کس کے لیے؟ دل کی بیماریوں کے لیے. جو بیماریاں چھپی ہوئی دل میں سینے میں ہوتی ہیں اس کی شفا ہے اس میں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ ہدایت ہے، یہ انسان کو ہدایت دیتی ہے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن رحمت ہو تو جو قرآن کو لانے والا صاحب قرآن ہے وہ کس قدر بڑا رحمت والا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا رسول اللہ. اب اس کے بعد فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہدایت کا نزول ہو، جب رحمت کا نزول ہو، جب دلوں کے اطمینان کا نزول ہو تو پھر ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیے قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل پہ اور اس کی رحمت پہ فَلْيَفْرَحُوا، فی الفور، فوری خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو. کون سی کتاب؟ الکتاب. کون سی بک ہے یہ؟ الکتاب. کیا ہے؟ قرآن. قرآن کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب خدا کی جانب سے فضل رحمت کا نزول ہو، ارے قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن رحمت للعالمین ہے. اب اللہ نے یہ فرمایا کہ فی الفور، ایسا نہیں، فوری خوشیاں مناؤ. اور فَلْيَفْرَحُوا، الحمدللہ صاحب تشریف فرما ہے، یقینی طور پہ صاحبان سمجھ، علم و ادب یہاں بیٹھے ہیں، جانکاری رکھنے والے بیٹھے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا، انفرادیت کی بات اللہ نہیں کر رہا، اکیلے اکیلے خوشیاں منانا نہیں، جماعت کے ساتھ مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا. یا رسول اللہ. اجتماعیت کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ مناؤ. خوش نصیب ہے اگر حسین جس نے اس جماعت کو آج یہاں بلایا ہے اور سرکار کی میلاد منا رہا ہے. بلکہ امریکن اسلامک سوسائٹی اور خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ کے تمام افراد اور ان سے مربوط لوگ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ وہ اسی جذبے میں رہتے بستے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اپنے آقا کی خوشیاں منائے، اپنے آقا کی باتیں کرے. اللہ اکبر. کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں. اللہ اکبر. ہمیشہ. بلکہ الحمدللہ یہ بھی خوشی کی بات ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے اپنے گھر میں کرو. یہ بھی خوش بختی کی بات ہے مرکزیت کو قوی کرنا. اور کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کر تو سکتے ہیں لیکن مرکز کو مضبوط کریں گے، لہذا پوری توانائی مرکز میں ڈالیں گے. وہ بھی بڑا خوش بخت ہے کہ جو مرکزیت کو قوی کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہے، اپنے گھر میں نہیں بلکہ مرکز میں کرانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ گھر والے. عزیزان محترم، اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے نزول پہ کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کیسا مناتے بہن؟ نعرہ تو لگا کے بتاؤ. ارے پھر خاموش، آواز نہیں ہے. مرحبا مرحبا سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ مرحبا 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 سبحان اللہ مرحبا 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 مرحبا. ہاں سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ. یہ خوشیوں کا اظہار ہے. سنی کنی نہیں ہے، سنی ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا. الحمدللہ. عزیزان محترم، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں خوشی منانا، اگر رحمت کے نزول پہ، فضل پہ خوشی منانا لوگ جان لیں تو وہ اپنے گھر میں جتنی جمع پونجی رکھی گئی ہے ان سب سے بہتر ہے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں ایسٹس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. خدا فرما رہا ہے اگر لوگ جان لے، کیا فرمایا؟ یجمعون، جو کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہے. کیا؟ سرکار کی میلاد منانا. جی تمام آپ کے ایسٹ سے بہتر ہے. الحمدللہ. کیسی عظیم بات ہے کہ اللہ کے اس حکم کی پابجائی میں ہم جمع ہوئے. عزیزان محترم، اب عرض کرنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو بات آپ کے سامنے
پیش کی گئی ہے کہ صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، جب اس کو کوئی سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ملتا ہے، کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے اس کا، ہے یا نہیں ہے ایسی بات؟ اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ تو واہ سبحان اللہ تصدیق شدہ ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو پھر تو اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ تو الحمدللہ، تو مزہ آیا کہ نہیں آیا عزیزان محترم؟ اور قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ فضل اور رحمت میں خوب خوشیاں منانا ہے۔ ارے رسول پاک کی آمد سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ رسول پاک کی آمد سے بڑا کوئی فضل ہے اللہ کی طرف سے؟ نہیں ہے۔ بات تیزی کے ساتھ اب ایک اور قرآن پاک ہی کا سہارا لیتے ہوئے، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے جب دسترخوان کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ سے کیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ طلب کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا، آپ نے فرمایا یا اللہ ہم پہ دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ عید ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ دسترخوان، اے پروردگارہ، اے بار الہا، ہم پہ دسترخوان کا نزول فرما۔ دسترخوان کیا ہے؟ پیٹ کی غذا ہے، چھوٹی نعمت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں نا، ان میں بڑی چھوٹی نعمت کا نام ہے دسترخوان کھانا۔ ٹھیک ہے، لیکن شروعات وہیں سے ہوتی ہے، لنگر سے، بات الگ ہے اس کی، الحمدللہ۔ عزیزان محترم، اب لنگر کو حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو چھوٹی نعمت ہے نا، جب اس کا نزول ہو، ربنا انزل علینا مائدة من السماء، آسمانوں سے یا اللہ اتار۔ کیا ہے مائدہ؟ چھوٹی نعمت ہے نا بھائی، کھانا، بھوک کو میٹنے والی شے۔ تو اب اس کے اوپر حضرت عیسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا، تاکہ وہ عید ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، ان کے اوپر دسترخوان کے نزول پہ عید ہو جائے، ان کے لیے عید ہو جائے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ بولے نہیں، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، نزول ہو دسترخوان کا جو کہ چھوٹی نعمت ہے، فرمائے ایسی بڑی اس عید بن جائے یہ کہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید۔ عزیزان من، آپ اندازہ تو لگائیے کہ جب دسترخوان کا نزول ہو تو وہ عید بن جائے۔ اچھا آپ بتا دیجئے، الحمدللہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، جانکاری رکھنے والے بھی ہیں، لوگوں نے یقینی طور پر قرآن پڑھا ہوگا۔ یہ سوال ہے کہ کائنات کی کسی تفسیر میں، کسی کتاب میں یہ بات بتلا دی جائے کہ یہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہے، یعنی اس کا اپلیکیشن ختم ہو گیا؟ نہیں، قیامت تک باقی ہے۔ یعنی دسترخوان کا نازل ہونا عیسیٰ پہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے عید بن جائے۔ آپ سمجھو کہ دسترخوان کا نزول ہو تو عید بن جائے، اور جب رسول پاک کا نزول ہو، جب رسول پاک کا نزول ہو تو پھر وہ تو عید الاعیاد بن جائے، عیدوں کی عید بن جائے۔ تو وہ عیدوں کی بھی عید بن جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا معاشرۃ المسلمین ان یوما ھذا جعلہ اللہ عیدا، جمعے کے روز، یہ بات ثابت ہے رسول پاک کے اقوال سے، احادیث سے، کہ جمعے کا جو دن ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشرۃ المسلمین، اے مسلمانوں، آج کا جو دن ہے نا، جعلہ اللہ عیدا، آج کا دن عید کا دن ہے۔ کون سا دن؟ جمعے کا روز عید کا دن ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین سبھی نے اس عید کو منایا ہے۔ اور ایک اور بات بھی اس میں عرض کر دو کہ جمعے ہی کے دن حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی۔ ہم ان موضوعات پہ نہیں جانا چاہ رہے، صاحب نے ماشاءاللہ
عصا پکڑا ہوا تھا، تو میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن بولنا مقصود کیا ہے کہ بات کیا ہوتی ہے، جب ولادت بھی ہو اسی روز اور وفات بھی ہو اسی روز تو خوشی منائی جاتی ہے میلاد کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ اور کیا منانے؟ عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ عید میلاد النبی آدم کی پیدائش ہو، جبکہ وہ رسول پاک کے مقابلے میں تو ان کا مرتبہ کم ہے نا، کم ہے نا؟ کیوں ہے؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہے۔ تو جب آپ کے درجے سے جو کم بھی ہے، دیکھیے یہاں مقابلہ کر کے معاذ اللہ کسی نبی کی شان میں تنقیص کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک سے تو ہر کوئی درجے میں کم ہے، جب ان کی ولادت پہ عید بن جائے تو پھر جو سید الانبیاء ہے ان کی آمد عید الاعیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا نا، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھ رہے عید میلاد النبی کیوں لکھتے سنی؟ اب بولیں گے نا آپ کے بابا، سمجھ میں آگے نا بات؟ الحمدللہ۔ تو عید میلاد النبی کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان من، اب بات عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جشن کو منانا، عید میلاد النبی کہنا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سرکار کو خوش کرنے والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ عزیزان من، جشن عید میلاد النبی یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس کی خوشی منائی۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر پیر کو روزہ رکھتے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے ایک برادر ہیں اس محفل میں ہیں، ساتھی ہیں، ان کی یہ نیکی ہے، اللہ اس میں انہیں استقامت عطا فرمائے اور اس کی انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی کرم سے۔ کیا نسبت سے؟ کیونکہ میرے آقا مولا رکھتے تھے، میرے سرکار رکھتے تھے ہر پیر کو روزہ۔ سرکار سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی روز میں پیدا ہوا تھا۔ یہ صحیح حدیث سے بات پیش کر رہا ہوں، رسول پاک خود اپنی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ اس کی محبوب کے میلاد کی خوشی منانے کے لیے یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کب سمجھ میں آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان کی تخلیق فرمائی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو اس نے کہا کن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو وسعت عطا فرمائی تو اس نے کہا کن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو گہرائی عطا فرمائی تو اس نے کہا کن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو رفتار دے رہا تھا اس نے کہا کن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو وسعتیں دے رہا تھا اس نے کہا کن۔ لیکن جب اس کے بندے کی باری آئی، انسان کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، کہا مٹی گوندو، ڈھانچہ تیار کرو۔ تمام فرشتوں نے عرض کی یا اللہ مٹی گوند لی گئی، ڈھانچہ تیار کر لیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ ابھی بھی کیا؟ اے بارے الہ تو کن کہے گا۔ خدا نے فرمایا یہاں کن نہیں، فنفخت فیہ من روحی، اب میں اس میں روح پھونکنے لگا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکنے لگا ہے، خدا کی پھونک کا نتیجہ ہے انسان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کی پہچان معلوم ہو تو مومن کی پہچان معلوم ہوتی ہے، اور جب مومن کی شناخت ہو جائے تو پھر ولی کی پہچان معلوم ہوتی ہے، جب ولی کی پہچان حاصل ہو جائے تو پھر نبی کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان من، یہ تھی اظہار حق، یہ تھا اظہار حق، ہمارا تو ٹائٹل ہے نا پیغام حق، یہ تھا اظہار حق۔ یقینی طور پہ اس میں پیغام حق بھی تھا، لیکن کچھ اور پیغام حق بھی آپ سے دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ زبردستی تو نہیں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ چلیے ٹھیک۔ اب پیغام حق یہ ہے، انشاءاللہ محافل ہیں 28-29 تاریخ کی انشاءاللہ محفل ہے جو مرکزی گرینڈ مولد کنونشن انشاءاللہ ہو رہا ہے، 16th اینول، تو آپ سب تشریف لانا ہے انشاءاللہ، اس میں ہی بات ہوگی، اور بھی محافل میں انشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ٹاپکس الگ الگ ہوتی ہیں۔ میں کیونکہ نوجوان بھی ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمام یہ صحاح ستہ کی کتب سے میں بات کر رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ میں متن بھی پڑھوں، لیکن بتانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ صحاح ستہ کی کتب سے کچھ باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تھا اظہار حق، جس میں پیغام حق بھی پوشیدہ تھا، اور کچھ پیغام حق بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم
کی بارگاہ میں ایک دیہاتی شخص آیا، ٹھیک ہے، ایک دیہاتی آیا اور وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. مسجد کے کونے میں دیہاتی شخص پیشاب کرنے لگا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں موجود ہے. صحابہ ایک دم دوڑنے لگے تاکہ اس کو جا کے لپک لے. رسول پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نہیں، اس کو اطمینان سے اس کو پیشاب کرنے دو. اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اس کو پہلے کر لینے دو کونے میں، اور پھر کہا کہ اب اس جگہ کو دھو لو، پانی ڈالو، اس کو صاف کرو، اور اس کو سمجھایا نرمی کے ساتھ کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، کیونکہ وہ ناواقف تھا، انٹینشنلی نہیں کیا، ان انٹینشنلی اس کو پتہ ہی نہیں. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بات، ہر صحیح بات ہے، لیکن جذباتی طور پہ کسی کی اصلاح نہیں کرنا ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ اصلاح کرنا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، حضرت موسیٰ کو فرمایا اے موسیٰ فرعون سے بات کرنے جا رہے ہو، میرا پیغام پہنچانے جا رہے ہو، ذرا نرمی سے بات کرنا، تاکہ تمہاری نرمی سے وہ تمہاری طرف مائل ہوگا. ہو سکتا ہے خدا سب جانتا تھا ہمارے سکھانے کے لیے. خدا قرآن میں فرمایا تو معلوم کیا ہوا، جب گفتگو کرے مسلمان مومن تو کیا کرے، نرمی اختیار کرے. ہر صحیح بات مثال کے طور پہ اکثر ہوتا ہے محفلوں میں بڑی عادت، لنگر لیجیے، یہ لیجیے، صاحب کی بڑی عزت ہو رہی، پاشا کی عزت ہو رہی، عالم صاحب کی، شیخ صاحب کی، پیر صاحب کی عزت، صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، سمجھیے کچھ بھی ہو گیا، کھانا گر گیا، کیا کر رہا، پوری جتنا آپ احترام کریں پورا چٹنی کر دیا اس کی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، احترام سے بٹھا ہے، آواز نہیں نکالنا، لیکن آپ ہی ایسی بڑی بلند آواز میں اور جھڑک دیجیے، طریقہ صحیح نہیں. اسی پہ یہ تو سرکار کی بات کر رہا ہوں نا، ہماری تو اصلاحی بات نہیں ہے، یہ تو سرکار کی بات، سرکار کی حدیث پیش کر رہا ہوں. تو معلوم کیا ہوا، کبھی کسی کو جھڑکی نہیں دینا، ٹھیک ہے. محافل کے آداب یہ ہیں، اور مسلمانوں کے اخلاقیات، شائستگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کریں. اچھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، اور نہیں بات ختم ہو رہی، کوئی بات نہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، بولے یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بڑے نمازی ہیں، وہ بڑی نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑی تقوی دار ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے الفاظ سے اپنے پڑوسیوں کو بڑی چبھنے والی باتیں کرتی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے. نمازی ہے، روزدار ہے، اچھی نیک خاتون ہے، لیکن اس کی الفاظ سے وہ چبھنے والی باتیں کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے، سرکار نے فرمایا جہنمی ہے. اللہ اکبر. اور پھر رسول پاک سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون کو میں جانتا ہوں، وہ اس قدر عبادت گزار نہیں، اس قدر نیک نہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ بڑے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہتی ہے. رسول پاک نے فرمایا وہ جنتی ہے. عمل کرنا ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نیکیاں بھی کیسی اعلیٰ نیکیاں ہیں. عزیز ایمن، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. سمجھ رہے ہیں، معلومات حاصل کرنا، ورنہ انقلاب کیسا برپا ہوگا. تو ہمارے گھروں کی تربیت کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اور اس کے اہل بیت کی محبت، اور وقراءۃ القرآن. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. جو شادی شدہ ہے اس پہ عمل کریں، اور جو شادی شدہ نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کہ اولاد کی تربیت کا جو سرکار نے معیار طریقہ کار بتایا ہے وہ 3 ہے. ایک، تمہارے نبی کی محبت اپنی اولادوں کے دلوں میں پیوست کر دو، اور دوسرا ان کی اہل بیت کی محبت. اور جب یہ محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی، اب قرات قرآن کرتا کہ اس کے صحیح مفاہیم اور مطالب اس کو سمجھ آ سکے، وہ نرمی اس کے دل میں آ جائے. عزیزان من، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مسلمان، تمام صحاح کی کتب سے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، 6 بکس ہے نا صحاح، اور بھی اس کا یہ مطلب نہیں دوسری احادیث نہیں، وہ سب احادیث ہے، لیکن صحاح کا چرچا ہے نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا مومن کی، مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب بات کرے گا بھلائی کی بات کرے گا، کیا پھر خاموش رہے گا. سمجھ رہے ہیں کیا طریقہ کار ہے، یا بھلائی کی بات کرے گا یا خاموش رہے گا. سمجھ، مذاق اچھی چیز ہے لیکن لمیٹیشن، زیادہ مذاق ناپسندیدہ. ٹھیک ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، پہچاننا ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو سب سے بڑا جھوٹے شخص کی یہ کوالٹی ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو پہنچا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اگر کوئی ادھر ادھر کی باتیں جھوٹی سنی سنائی سناتا ہے، ارے سنیں آپ، ارے وہ ہو رہا کہتے ہیں وہاں پہ، سنیں آپ، ارے فلاں گھر میں، ارے خالوبا کے پاس ایسا ہو رہا، ارے ان کے پاس ایسا ہو رہا، بولے سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو کبھی بات نہ کریں۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چغل خور جو ہوتا ہے اور جو فتنہ انگیز شخص ہوتا ہے، یعنی کہ جو فتنہ اس کا مقصد ہے فتنہ کرنا، کسی کا امیج ڈیمیج کرنا، فتنہ کرنا اور فتنہ انگیزی پیدا کرنا اور چغل خوری کرنا، سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، پیغام ہے، بولیے بھائی کیا ہے یہ؟ تو یہ میلاد النبی ہے نا، سرکار کیوں مانتے کہ سرکار کی بھی مانتے یا نہیں مانتے؟ کیا بول رہا ہوں، سرکار کیوں مانتے؟ سرکار کی مانتے نا بھائی، تو پھر سرکار کیا فرما رہے؟ میلاد منا کے گھر کو جانا ہے یا سیکھنا ہے؟ اصل مقصد کیا؟ سیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ یہی تو مومن اور مسلمان کی نشانی ہے۔ اسی کے بعد تو جذبہ آئے گا غلامی کا، اور جب تک سیکھیں گے نہیں پتہ کیسے لگے گا، عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے، ان کی سنتوں سے، احادیث سے یہ باتیں سیکھنی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا حسد مت کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن مت کرو، اور ایک دوسرے کے اوپر تان مت کرو۔ خواہ مخواہ کے جو ہوتا ہے نا، خواہ مخواہ کے ایک دوسرے کے امیج کو ڈیمیج کرنا، تان کرنا، اس کے اوپر جو ہے چھینٹے اٹھانا، محفل میں کسی کی بے عزتی کرنا، ایسا مذاق، دیکھیے مذاق بھی لمٹ میں کرنا، ایسا مذاق کرنا جو اس کو تکلیف دے، یعنی کسی کے چہرے کے اوپر مذاق کرنا، کسی کے جسم کے اسٹرکچر پہ مذاق کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کسی کے رنگ کے اوپر مذاق کرنا، وہ بھی ہنس رہا ہے لیکن اندر سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تم انسان ہو، تم سمجھ سکتے ہو، اتنے نادان نہیں ہو، لیکن تب بھی اس کا مذاق اڑانا یہ خدا کو غضبناک کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے بنایا ہے اس کو، وہ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کیسا بھی ہے، اللہ بنایا، اللہ اس کا کریٹر ہے، تو اس پہ مذاق نہیں اڑا رہے۔ اللہ کے کریٹر ہونے پہ معاذ اللہ بات کہاں تک جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہم یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ حسد سے، کینے سے، اور ہر قسم کی لڑائی سے، اور بیجا گفتگو سے، اور ایک جو معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ نوجوان ہیں الحمدللہ سب پیارے اور ایمان پہ گامزن لوگ ہیں، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرائٹیریا دیا، میں جنت کا میں ضامن ہوں تمہارے، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ کہا تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ سرکار نے فرمایا، کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ ہمارے جس کا میلاد منا رہے نا، جس کی خوشی میں بھی نعرے لگائے نا، وہ آقا وہ مولا بول رہے ہیں۔ اب سننا نہیں سننا نا، سرکار کیا فرمائے؟ دو چیزیں تم میرے سامنے پیش کرو، میں تمہاری جنتی ہونے کی ضمانت لوں گا۔ ایک تم اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو گے۔ سرکار فرماتے ہیں امتیوں سے کہ ایک تم اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ تم کبھی بد کلامی نہیں کرو گے، فتنہ نہیں کرو گے، تکلیف دہ گفتگو نہیں کرو گے، کبھی گالن گلوچ بدتمیزیاں معاشرے میں فتنہ نہیں پھیلاؤ گے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، رسول پاک فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رسول پاک، یہ ہے میلاد والے کا فرمان، پیغام حق یہ ہے۔ عزیزو سمجھو، آج معاشرے میں شولڈرز پہ جہاں ٹھہرو بلو دا بیلٹ گفتگو ہوتی، معذرت کے ساتھ یہ موقع نہیں ہے، لیکن ہم کب کہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب انسان مجنون ہوتا ہے نا، پاگل ہوتا ہے، اس کے خیال میں کچھ بھی آتا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دوسرا آدمی سب دیکھ رہے ہیں، سب کی نظر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے خیال میں آیا، ارے میں دھکا مار کے گرا دوں کیا، لیکن انسان ہے، اللہ شعور دیا انہیں، کنٹرول کر لیتا۔ لیکن اگر کوئی ذہنی طور پہ مجنون ہے، قابو پہ نہیں ہے، کوئی اس کو پرابلم ہے، عمل کر دیتا۔ آپ دیکھیں نا ایسے جو بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ اچانک سے ہائپر ہو جاتے ہیں، دھکا مار دیتے، ہر انسان کو ہوتا یا نہیں ہوتا، کبھی کبھی خیال آتا ہے، بچپن میں بھی آیا، ٹین ایجر تھے، لیکن کرا نہیں، کیوں؟ کنٹرول۔ تو نظر سب کی دیکھتی ہے، لیکن کسی گندی چیز کے اوپر نظر ڈال کے مذاق اڑانا، اور آپ ابھی ہنس رہے ہیں، کل ڈنڈے پڑیں گے، کیونکہ وہ جتنے ہنس رہے تھے سب گواہ بن جائیں گے، اور مولا ہم نے دیکھے تھے، انہیں پلٹایا، انہیں دکھلایا، انہیں اشارہ کرا، دیکھو دیکھو۔ اللہ اکبر، پناہ کرو میرے بھائیوں عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بھرپور میلاد پاک کی خوشیاں سمیٹنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، صلاحیت بھی عطا فرمائے، ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے پکے عاشق، خادم اور غلام بن کے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. الحمد لله رب العالمين.